الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان و عظمت پر آپ نے چند باتیں سنی تھیں۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ شان، مقام اور عظمتوں والے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور آپ کے صحابی اور آپ کے ساتھی اور آپ کے جانثار ہیں۔
صحابہ کرام رضوانullah علیہم مجمعین کا ایمان اتنا پکا، مضبوط اور بہترین تھا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کو مثالی قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، لوگوں اگر تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ جیسا ایمان میرے پیغمبر کے صحابہ لے کر آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم بھی کامیاب ہو۔ گویا صحابہ کا ایمان ایسا تھا وہ کامیاب ہو گئے، ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ وہ آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ اگر انہی جیسا ایمان بعد میں آنے والے لوگوں کا ہوگا تو ان کو بھی کامیابی کی گارنٹی مل سکتی ہے۔ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفتح 26واں پارہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جتنے بھی وہاں صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آپ کے بھیجے گئے عظیم صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بیعت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ جتنے بھی مومن یہاں موجود ہیں ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کیسے ہوئی؟ ایمان میں یہ اتنے پکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کے اندر، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے دفاع کے لیے یہ بالکل پرعزم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہ رضا ملی کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ سچائی تھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ہم نے خوب جان لیا۔ ان میں ہر بندہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، وہ پکا مومن ہے اور اس کے ساتھ ہم راضی ہو چکے ہیں۔ تو یہ عظیم ہستیاں کون سی تھیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہل اسلام قبول کرنے والے ایک مہاجرین ہیں اور دوسرے انصار ہیں۔ مہاجرین وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا گیا، مکہ چھوڑنا پڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے جائیداد سب کو چھوڑا، رشتہ داروں تک کو چھوڑ دیا، اسلام کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں آ گئے۔ مدینہ میں موجود لوگ جنہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا سب کو چھوڑ کے آ گئے، یہاں کے موجود جتنے بھی انصار تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ محبت کے لیے دروازے کھول دیے بلکہ اپنی جائیدادیں، اپنے مال سب کچھ ان لوگوں کے لیے لٹا دیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے
یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اور تم اللہ ہی کے لیے ہجرت کر کے آئے ہو. ہماری ہر چیز گویا کہ اب تمہاری ہے. ہمارے مال میں سے تمہیں مال بھی ملے گا اور ہماری فصلوں میں سے تمہیں ہر چیز ملے گی. تم ہمارے بھائی ہو. والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک آنے والے جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. کن کے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، جو مہاجرین تھے اور جو انصار تھے. ان مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے پیروکار، مطلب اسی دین کو ماننے والے، جس دین کو ماننے والے یہ صحابہ کرام تھے. انہوں نے اتباع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کرام کی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کی رضا کن کے لیے؟ ان مہاجرین اور انصار کے لیے بھی، اور قیامت تک اسی راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے بھی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو رسول سے محبت کرتے ہیں، جو مہاجر اور انصار سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ کی رضا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقام کو بلند کرنے کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ میرے صحابہ دنیا کے اندر امن کی مثال ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے جانثار ہیں، وفادار ہیں، میرے صحابہ ہیں، ان کو کبھی بھی گالی نہ دینا. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. تم میرے صحابی کی شان کو کیا جانو، اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو کی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، ایک مٹھی جو، ایک گندم ہوتی ہے، ایک چاول ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں جس کا ستو بنتا ہے. ہمارے ہاں فصلوں کے اعتبار سے جو کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. فرمایا ایک مٹھی جو اگر وہ صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بھی عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. احد پہاڑ بڑے بڑے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس پہاڑ کی مثال بیان فرمائی. اس پہاڑ کے برابر اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرتا ہے تو میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ اس امت کے وہ لوگ تھے جن کا چناؤ کیا گیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے لیے، دین کی نصرت و تائید کے لیے. ان کا اخلاص کیسا ہوگا، ان کا تقوی کیسا ہوگا. اگر وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک مٹھی جو خرچ کر رہے ہیں، اس دور کے اندر ایک مٹھی جو خرچ کرنا بھی بڑی بات تھی. جس کو لوگ پائی اور آنا سمجھتے ہیں، اس دور کے اندر پائی اور آنا خرچ کرنا بھی بڑی بات ہوتی تھی، جبکہ لوگوں کے پاس مال کم ہوتا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رہنما قرار دیا. یہ امت کے رہنما ہیں، یہ امن کی علامت ہیں، یہ امن کی نشانی ہے. ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ جو آسمان پر چمکنے والے ستارے ہوتے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کی علامت ہوتے ہیں.
آپ دیکھتے ہیں رات کے وقت میں جب یہ ستارے جگمگاتے ہیں، اگر شیاطین آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ستارہ ایک دم ٹوٹتا ہے اور اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ شیاطین کو آسمان کی طرف چڑھنے نہیں دیتے۔ امانۃ للسماء، آسمان کے لیے امن کی ضمانت ہے، امن کی علامت ہے۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ ستارے بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، وہ وقت آئے گا آسمان پر جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے، یعنی قیامت برپا ہوگی، یہ ستارے ختم کر دیے جائیں گے۔ آسمان سے یہ وعدہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا ہم تیری رونقوں کو تجھ سے چھین لیں گے، ان ستاروں کو بے نور کر دیں گے اور تجھے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ جو وعدہ ہے جب وہ پورا ہوگا تو پھر یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ جو امن کی علامت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور یاد رکھنا میں امن کی ضمانت ہوں اپنے صحابہ کرام کے لیے، میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو صحابہ ہیں ان کے لیے میں امن کی ضمانت ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، تو جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرا وقت پورا ہو جائے گا، میرا وقت اجل آ جائے گا، اللہ کی طرف سے امر آ جائے گا، میں بھی دنیا چھوڑ دوں گا، فوت ہو جاؤں گا۔ أَتَى الْأَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ، پھر میرے صحابہ کرام کو وہ چیز آ پہنچے گی جن کا میرے صحابہ سے وعدہ کیا گیا۔ صحابہ کرام کا جو دور ہے اس دور کے مطابق جو وعدہ اللہ نے کیا وہ وعدہ ہوگا کہ لوگوں میں کچھ اختلافات پیدا ہوں گے، انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، یہ میرے جانے کے بعد ہوگا، جو میرا صحابہ کا دور ہوگا میرے جانے کے بعد ایسا کچھ ہوگا۔ اور ارشاد فرمائے کہ میرے صحابہ امت کے لیے فتنوں سے امن کا باعث ہیں، جب میرے اصحاب بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت کو وہ چیز آ لے گی جن کا میری امت کے لوگوں سے وعدہ کیا گیا، اور وہ ہے امت کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کہ میری امت کے اندر شرک ہو، بدعات ہوں، خرافات ہوں، اختلافات ہوں، دین سے دوری ہو، فتنوں کی برمار ہو، یہ سب کچھ ہوگا اس کے بعد جو صحابہ کرام کے جانے کے بعد ہوگا۔ مطلب جب تک میں ہوں امن کی ضمانت ہوں، جب تک میرے صحابہ ہیں یہ امن کی ضمانت ہیں، اور ان دونوں کے جانے کے بعد پھر جو کچھ ہوگا وہ وعدے کے مطابق ہوگا۔ فتنے رونما ہوں گے، فتنے برپار ہوں گے، اور فتنوں کی برمار ایسی ہوگی کہ لوگوں کو ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح فتنوں کی یلغار ان کی برمار ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وجود لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ جہاد کر رہے ہوں گے اور جہادی لشکر جو چڑھائی کر رہے ہوں گے ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوا ہوگا، کہ ایک شخص پوچھے گا کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، یعنی وہ صحابی بنا؟ کہا جائے گا کہ ہاں صحابی موجود ہے، اس صحابی کی برکت سے اللہ اس مسلمانوں کے لشکر کو فتح یابی نصیب فرمائے گا اور فتوحات حاصل ہوں گی۔ ارشاد فرمایا پھر ایک ایسا دور آئے گا، لوگ جہاد کر رہے ہوں گے اور لڑائی چل رہی ہوگی، غلبہ پانے کے لیے ہر شخص کوشش کر رہا ہوگا۔ ایک شخص پوچھے گا کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہو اور تابعی ہونے کا شرف حاصل کیا ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں ان لوگوں کے اندر تابعی موجود ہے، اس تابعی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لشکر کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا۔ اس سے دو ادوار کی طرف اشارہ ہے، ایک صحابہ کرام کا دور، صحابہ کرام کی جماعت جو مسلمانوں کے غلبے کے لیے فتح کی ضمانت ہوں گے، اور دوسرا اس کے بعد کا
بعد کے لوگ، بعد کا دور جو تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت کو اختیار کیا. گویا صحابی ہونا بھی شرف کی بات ہے اور صحابی کی صحبت اختیار کرنا بھی شرف کی بات ہے. جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی ان کو اللہ نے اگر تابع ہونے کا شرف عطا فرمایا تو ان کو بھی برکت والے لوگ بنا دیا. اور صحابہ کرام کے ساتھ اگر کوئی شخص دل سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بندے کے جنتی ہونے کی علامت ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا کہ قیامت کا سوال کر رہا ہے، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لها، قیامت کا سوال تو کر رہے ہو، یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تیاری بتاؤ، تیاری کیا کی ہے؟ اس نے تو آنا ہی آنا ہے، تمہاری تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کرتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے اللہ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی جب میں نے یہ فرمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر و عمر سے بڑی محبت تھی. یہ فرمان سن کر مجھے اور خوشی ہوئی کہ جہاں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، پیارے پیغمبر کی محبت ہے، ابو بکر اور عمر کی محبت ہے، قیامت کے دن میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گا. یہ صحابہ کرام ہیں جن کی صحبتیں انہوں نے اختیار کی. پیارے پیغمبر کی صحبت ہو، ابو بکر صدیق کی صحبت ہو، عمر فاروق کی صحبت ہو، جن کو ان سے محبت ہے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے. اور آپ نے فرمایا حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے، ہم امت کے لوگوں کو جام پلا رہے ہوں گے. جن کو ان ہستیوں سے محبت نہیں ہے قیامت کے دن جام بھی نہیں پی سکیں گے. جن کو دل سے محبت ہے ان ہستیوں کے ساتھ اور انہیں کی محبت کے اندر یہ جی بھی رہے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر پر جام بھی نصیب ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کا وہ مقام برحق ہے جو مقام اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ان کا وہ مقام برحق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان نبوت سے بیان فرمایا. اگر کوئی شخص اس مقام سے کسی صحابی کو بڑھا کر بیان کرتا ہے تو یہ ان کی شان کے اندر غلو ہے، یہ حد سے بڑھ جانا ہے. وہ مقام نہیں ہو سکتا جو ہم بیان کریں، اصل مقام ان کا وہ ہے جو اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور محدثین کا بھی یہی نظریہ تھا، جیسا کہ قاضی ابن ابی عزت دمشقی رحمہ اللہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ اور نہ میں ان میں سے کسی سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں. ہم ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو پیارے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اور جب بھی ہم صحابہ کا تذکرہ کریں تو خیر کے ساتھ کریں. ان سے محبت رکھنا دین اور ایمان اور احسان کی علامت اور نشانی ہے. اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو یہ یاد رہے ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی پر منحصر ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ اتنا بڑا جو مقام ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟
اگر قرآن مجید اور احادیث کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زبان نبوت سے جیسے ہی حکم سنا تو اس کو ماننے میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کیے، کسی کی طرف نہیں دیکھا، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، بڑے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کی، سمعنا و اطعنا، کانوں میں آواز پڑی اور اطاعت شروع کر دی۔ اور یہ اطاعت اس قدر شدید تھی، اگر نماز پڑھ رہے ہیں دوران نماز کسی نے آواز دے کر کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے اندر اسی حالت میں چاہے وہ رکوع کی حالت ہی کیوں نہ ہو، لوگوں نے سر بھی نہیں اٹھائے، اسی طرح نماز کے اندر گھوم گئے اور اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیے۔ یہ ہیں وہ عظیم لوگ جنہوں نے پیغمبر کی بات کو سنا، سننے کے بعد اطعنا، فوراً فرما برداری شروع کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جن کو یہ مقام اس لیے ملا، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھروں کی قربانیاں دی، ہجرت کی، اپنے مال کی قربانیاں دی، مال لٹایا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اس کی قربانیاں دی، اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کو چھوڑا، جس کے لیے قرآن مجید بھی کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا مال و متاع چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اس لیے ان ہستیوں کو اتنا بڑا مقام ملا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ مقام اس لیے ملا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ پیغمبر کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اگر کوئی بات کرے گا اپنی آوازوں کو ہلکا رکھے گا، اونچی آواز میں گفتگو تک نہیں کرے گا، انہوں نے اپنی آوازوں کو اتنا پست کر لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا تو ان کے دلوں کو چن لیا تقوی کے لیے۔ یہ صحابہ کرام تقوی، نیکی اور پرہیزگاری اور تمام ادب و احترام کے جتنے تقاضے تھے اس کو پورا کرنے والے لوگ تھے، عبادت گزار بھی چوٹی کے اور رحم دل بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کی آپ نے تربیت فرمائی، اگر یہ کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں اٹھائی ہیں، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان سے سخت کوئی نہیں ہوگا، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان سے رحم دل بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تراہم رکعا سجدا، ان کو اگر تم عام حالات کے اندر دیکھو گے، کوئی رکوع کے اندر جھکا ہوا نظر آئے گا، کوئی سجدے کے اندر پیشانی کو رکھے ہوئے نظر آئے گا، اور ان کے دلوں کے اندر ایک ہی چیز ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا اور رحمت کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور اگر کوئی موقع آتا اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینے کا، خود بھوکا رہ لیتے اور دوسرے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مہمان موجود ہو، کھانا تھوڑا ہو اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ویسے ہی ہاتھ منہ چلاتے رہیں کہ مہمان سمجھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، خود بھوکے رہ کر دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے یہ صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کے اور اس کی رضا کے طلبگار، صبح ہو یا شام ہو،
ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت میں صبح شام کے یہ اذکار اور دعائیں پڑھنے والے لوگ، جن کی دعاؤں کو نہ صرف اللہ قبول فرماتا بلکہ ان کی تائید و نصرت و مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کے جتھے بھی اتار دیے کہ میرے بندوں کی مدد اور تائید کے لیے زمین پر اتر جاؤ، جن کا ساتھ فرشتے بھی دیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور جب ان صحابہ کرام کے بارے میں دفاع کی بات آتی ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف نعوذ باللہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، اصل میں بے وقوف تو یہ خود ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر ان کو پتہ وتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، اصل میں ناسمجھ اور بے وقوف یہ خود لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ ناسمجھ نہیں ہیں، اصل میں سمجھدار وہی ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ کلمات ان منافقین نے یا مشرکین نے یا کفار نے یا مخالفین نے کہے، ان کا جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ گویا کہ جن کا دفاع اللہ خود فرما رہا ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان درازیاں اسی دن سے شروع ہیں جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور پیغمبر کا ساتھ دینا شروع کر دیا، دین کی خدمت شروع کر دی، اسی دن سے ان کے مخالفین بھی ہیں اور یہ مخالفین بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ صحابہ کرام اگر صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں تو وہ مخالفین شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف کوئی کم سازشیں نہیں کی، بڑی سازشیں کی، بڑا تنگ کیا، مگر صحابہ کرام نے بڑے صبر، تحمل اور برداشت کا اظہار کیا اور ان لوگوں کو جواب نہیں دیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہر قربانی دی اور صبر کیا اور منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کی زبانیں بڑی لمبی ہیں، گز گز لمبی زبانیں نکال کے صحابہ کرام پر لوگ بھونکتے اور تبرہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان درازی کر کے تو معاشرے کے اندر مقام حاصل کر لیں گے۔ یہ بات یاد رہے، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، اگر کوئی ان کے خلاف زبان کھولتا ہے تو وہ یقیناً اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے مقام، شان، عظمت، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، مگر یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے، ان سے سچی محبت کرنے والے، حقیقت میں صحابہ کرام کا دفاع اللہ کے دین کا دفاع ہے۔ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ انہی صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے۔ یہ صحابہ راوی ہیں پیغمبر کی حدیثوں کے، یہ صحابہ کاتب وحی ہیں، قرآن مجید لکھنے والے ہیں، ان کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین بھی اس طرح نہ ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر کے ہر فرمان کو لکھنے والے، یاد کرنے والے یہ صحابہ ہی تو ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان پر بھونکتا ہے تو یقین کر لے اس نے نہ اللہ کی عزت کی پرواہ کی، نہ رسول کی عزت کی پرواہ کی، نہ اللہ کے دین کی عزت کی پرواہ کی، نہ صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عزت کی پرواہ کی۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی تنقیص کرتا ہے، صحابی کے اندر نقص نکالتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، تو فرمایا یقین کر لو کہ وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ رسول برحق ہے، قرآن برحق ہے، اور جو دین آپ لائے وہ دین برحق ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم تک اگر پہنچائی ہیں تو یہ صحابہ اکرام نے پہنچائی ہیں۔ لہذا صحابہ اکرام ہمارے لیے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اگر کوئی صحابہ اکرام پر تنقیص کرتا ہے تو وہ زندیق ہو سکتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید صحابہ اکرام کو معیار ہدایت اور ایمان قرار دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہہ کر کہ اگر تمہارا ایمان بھی ایسا ہو جیسا پیغمبر کے صحابہ کا ایمان تو تم کامیاب ہو۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی محبت کو، جانثاری کو اور ان کی وفاداری کو، تو احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کا کوئی ذکر ہو تو ان کے خلاف زبان کھولنے سے اجتناب کرو، اپنی زبان کو روک لو۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو ذکر کیا اور آگے اس کی تشریح کو ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب تمہارے سامنے میرے صحابی کا ذکر کیا جائے تو اس کے خلاف زبان نہ کھولو، یعنی اگر کوئی کسی صحابی کی بات کر رہا ہے تو تم اس صحابی کی مخالفت نہ کرو، فامسکوا، اپنی زبانوں کو روک لو۔ جب پیغمبر نے فرما دیا میرے صحابی کے خلاف نہیں بولنا تو کون وہ بدبخت ہوگا جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، زبان کو بند کرنے کے بجائے زبان کو کھولتا ہے، جبکہ صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ بندہ جو صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولتا ہے، اس بندے کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ چاند کی طرف یا سورج کی طرف تھوک پھینکتا ہے تو وہ تھوک کہاں گرے گا؟ اس کے اپنے ہی چہرے پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس امت کی وہ عظیم ہستیاں ہیں جو بلند و بالا ہیں، جن کو عظمت اور یہ مقام اللہ نے دیا ہے اور یہ پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ان تمام صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے وقت گزارا ہو یا کئی سال زندگی گزاری ہو، وہ صحابی ہے۔ چاہے کلمہ پڑھا، آپ کی مجلس میں بیٹھا، کلمہ پڑھا اور اٹھ کر چلا گیا، وہ بھی صحابی ہے۔ اور ایک وہ جس نے کلمہ پڑھا، آپ سے دین کو سیکھا، آپ کے پرچم تلے جہاد کیا، آپ کے ساتھ لمبی زندگی گزاری، یہ بھی صحابی ہے۔ جس نے ایک لمحہ گزارا وہ بھی صحابی ہے۔ اور ہر صحابی کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو وہ لمحہ ہو یا دیر کے لیے ہو، جب اللہ ان سے راضی ہے تو ہمیں ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، نہ ان کی مخالفت۔ وہ انسان تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ معصوم عن الخطا صرف اللہ کے انبیاء اور رسل ہوتے ہیں، باقی کوئی معصوم عن الخطا نہیں۔ غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے، مگر پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یا ان کی غلطیاں نکالنا، یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے۔ وہ جیسے لوگ تھے، جتنے اچھے تھے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان کی زندگی کی اچھائیاں، ان کی سیرت اور کردار اور ان کے گزرے ہوئے وہ لمحات جو پیغمبر کی صحبت میں گزرے، ان کو پڑھ کر، ان کا مطالعہ کر کے ہمیں بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔